کی خطاب سے اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید و مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا ساجد صاحب امانی ہمت کو یہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درست پڑھ ایک مرتبہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے ہم سب کو یہ دن دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو بد نظری سے بچائے، اور یہ جو یہاں کے معلمین نے جو محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول بھی فرمائے اور مقبول بھی کر دے۔ کہ انہوں نے حقیقت میں ایسی محنت کی ہے اور ایسی نرسری انہوں نے لگائی ہے کہ اب ان کو درخت بنانے کے لیے یہ اپنے مکانوں میں اور اپنے معاشرے میں جو جائے گے تو ان کو ایک معاشرہ ملنا چاہیے، اور اپنے گھروں کی مستورات کا ان کو سہارا ملنا چاہیے۔ میں چند باتیں پیش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے اور بات کو ختم کروں گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مکتب میں جب بچوں کو نماز کی ادائیگی کی اور نماز کی ان کو عادت ڈالنے کے لیے استاد جب بولتا ہے تو وہ بچے بڑے غور سے اپنے گھر کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ میں بھی ایک مکتب کا معلم ہوں اور بہت پرانا معلم ہوں۔ اللہ مجھ کو آپ کو ان پیچیدگیوں سے نکال دے بس، کہ اتنی بڑی پیچیدگی ہے کہ بچے کو جو ماحول مکتب میں ملتا ہے وہ اپنے گھر پہ نہیں ملتا۔ اگر بچوں کو جو ماحول مدرسے میں اور مکتب میں دیا جاتا ہے، اگر وہ ماحول گھروں میں مل جائے کبھی تو یہ بچے وقت کے ولی بن سکتے ہیں۔ لیکن مکتب کا بچہ ایمان والا اور اسلامی لباس میں صرف مکتب میں نظر آتا ہے، گھر پہ جانے کے بعد وہی وہ عیسائی یا یہودی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اللہ مجھ کو آپ کو اس کے اوپر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بچی سے میں نے سوال کیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ تو اس نے کہا کہ کیا کروں مولانا، کہ میرے والد صاحب بھی ہے، میرے دادا جان ہے، میرے چاچا ہے، گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ فوراً اس نے جواب دے دیا، مطلب کہ جو ماحول بچوں کو ملنا تھا وہ ماحول مل نہیں پا رہا۔ ایک سہارا یہ بھی ملنا چاہیے بچوں کو اور مکتب والوں کو کہ گھر کی مستورات پورے کی پوری نمازی بن جائے، اور گھر کے مرد حضرات سب کے سب نمازی بن جائے، کہ بچوں کو کبھی کوئی گنجائش نہ ملے کہیں بے دینی کی۔ لیکن اس کا الٹ ہے، مدرسے میں کہا جاتا ہے کہ سچ بولو، گھر میں دیکھیے تو جھوٹ چل رہا ہے۔ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ آپس میں عدل انصاف کرو، کسی کی جگہ پر بغیر اجازت کے مت بیٹھو یا کسی کی چیز کو استعمال مت کرو، تو وہ گھر میں دیکھتے ہیں کہ گھر میں ناانصافی عام ہے، گھر میں ناانصافی عام ہے، گھر میں عدل و انصاف نہیں ہے۔ تو وہ عدل انصاف گھر میں قائم ہو۔ جو بچوں نے ڈرامہ پیش کیا نا ساس اور بہو کا، اس کی طرف اشارہ ہے میرا۔ وہ دیکھتی چھوٹے چھوٹے بچے کہ میرے ماں سے کیسے کام لیا جا رہا ہے، وہ دیکھتی چھوٹی بچی کہ میرے ماں سے کیسے کام لیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق دے کہ جو عدل انصاف کی بات مکتب میں سکھائی جا رہی ہے وہ ہمارے مکان میں بھی ہو۔
اس لیے ہم اس کی ایک کوشش کریں کہ اگر ہم اس کی ایک کوشش کریں کہ ہمارا گھر پورا اسلامی بن جائے، ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہے بلکہ ہم ایسے پکے اور سچے مومن بن جائے کہ بچوں کو ہر حلال اور ہر حرام پہ چلنا آسان ہو جائے، ماں باپ اس کے آڑ نہ آئے۔ جیسے ایک مثال لے لو، علماء سے کہتا ہوں یہ بات کہ لپسٹک لگانا حرام ہے نا، لیکن اکثر بچوں کی شکایت آتی ہے کہ ماں باپ ان کو لپسٹک لگاتے ہیں، مائیں ان کو لپسٹک لگاتی ہے۔ ناخن پالش لگانا حرام ہے۔ بچوں سے پوچھا گیا کہ تم ناخن پالش کیوں لگائی ہے؟ تو کہا کہ ہمارے امی نے لگائی، جبکہ اس سے وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت دھیان دینے کی چیز ہے کہ مکتب میں پڑھایا جا رہا ہے ایک اور گھر میں ہو رہا ہے ایک۔ ہاں، تو اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایسی بھی مدد کرو مکتبوں کی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک میں مثال اکثر پیش کرتا، مولانا پیر ذوالفقار صاحب ایک مرتبہ ایک کالج میں بیان کرنے کے لیے گئے اور بیٹھے رہے۔ دیکھیں کہ 150-200 آئے نوجوان جو سنت لباس میں تھے، سر پہ پگڑی تھی اور پائجامہ ٹکنوں کے اوپر تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد 200-250 لڑکیاں پوری نقاب میں آئی، ایک ذرہ بھی ان کا نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی اگر بیان کرانا تھا تبلیغ والوں کے اندر تو گھر میں کہیں طے کر لینا تھا بات، یا کہیں مسجد میں ان کا بات رکھ دینا تھا۔ آپ نے کہا یہ کالج میں بات کرنا ہے، سارے یہ تبلیغ ٹوپی پہن کر یہاں پر یہ لوگ آ گئے۔ تو پیچھے سے وہاں کے استادوں نے کہا کہ اس کے اندر ایک بھی غیر نہیں، یہ سب طلبہ ہے، کالج کے ڈاکٹرز یہ طلبہ ہے پورے کے پورے۔ اور یہ جو لڑکیاں جو آئی ہے، اور یہ کوئی محلے کی عورتیں نہیں ہیں، یہ سب کے سب یہ کالج کی بچیاں ہیں۔ تو بتاتے حضرت کہتے میں پہلے رویا، کیا کریں، میرے آنسو نکل گئے، میرے آنسو، کہ ہمارے یہاں کے مکاتب اور مدارس کے بھی وہ اصول نہیں ہیں جو ان کے کالجوں کے اصول بنے ہیں۔ جس برٹش نے، جس انگلینڈ نے یہ عزم کیا تھا کہ ہندوستان سے اسلام کو اور مسلمان کو ختم کر دیں گے ہم، آج اس ملک کے اندر 11 مدرسے ایسے ہیں جس میں پورا عالم بنتا انسان، اور ہر محلے میں مکتب۔ وہاں کے بچے صرف اسکول میں جاتے وقت، وہ تو جب تک ان کے اسکولیں اور ان کے مدرسے نہیں تھے جب تک، اب ان کے تو کالج اور سب کے سب ان کے بن گئے، تو اب وہاں پر کوئی بھی غیر شرعی لباس میں نہیں رہتا۔ غیر شرعی لباس کیا ہے کہ ٹکنوں کے نیچے پیجامہ پہننا، یہ بھی غیر شرعی ہے۔ اور لڑکیوں کا ٹکنوں کے اوپر پیجامہ جانا، شلوار جانا، یہ غیر شرعی ہے۔ آج ہماری بچیاں اسکارٹ پہ تو نہیں آئی، لیکن آنے کے قریب ہو رہی ہے، آنے کے قریب ہو رہی ہے۔ مگر ماں دیکھ کر کبھی ٹوکتی نہیں کہ بیٹا یہ ٹکنوں کے اوپر پینٹ پہننا یا چستی پہننا یہ حرام ہے۔ تو اس کے اوپر ایک دھیان دیں ہم، اس کے اوپر کہ یہ میری بچی کیا کر رہی ہے، یہ میری بچی کیا کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے تعاون ہم کریں تو انشاءاللہ ایک معاشرہ بنے گا، ایک ماحول بنے گا، اور کوئی بھی ہماری بہن کبھی تم کو بے نقاب نظر نہیں آئی۔ آج ہمارا نقاب کیسا وقتی ہے، میں صاف کہتا یہ، اگر دودھ والا آ گیا تو اب بے نقاب ہو گئے، سبزی والا آیا تو بے نقاب ہو گئے، سنار کے دکان پہ چلے گئے تو بے نقاب ہو گئے، اور ہم ریل میں بیٹھ گئے تو ریل میں کوئی دیکھتا نہیں، بے نقاب ہو گئے۔ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو صرف دھوکہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اس لیے اس دھوکے سے نکلنا ہے ہم کو، پکی سچی مومنہ بننا ہے کہ اللہ سے ڈر کر ہم کو نقاب، ایسا ہمارا نقاب ہو کہ کبھی ہم غیر محرم کے سامنے ہمارا چہرہ بھی نظر نہ آئے۔ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ایک دوسری بات بالاپور والوں سے کہنا ہے کہ اپنے جیسے مال ہے، جیسے جان ہے، وقت ہے، ایسی مال بھی ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو ضائع مت کرو، فضول خرچیوں کے اندر فضول خرچی مت کرو، ہر پروگرام کو سادہ کرو، اور اپنے کھانے پینے کو بھی سادہ کرو، اور کماؤ خوب حلال، لیکن اس کو باقی رکھو، کیا رکھو اس کو باقی رکھو، نیک جگہوں پر خرچ کیا کرو، اور ایسے عزائم کرو جیسے ڈاکٹر ارم ایک نو مسلم بچی ہے جو ہندوستان سے چلی گئی یہاں سے، وہ اس کی میں جب سوانح حیات پڑھا میں نے اس کی، تو اس کا شوہر بھی ڈاکٹر ہے، وہ بھی
वो भी डॉक्टर। तो उन्होंने इसलिए इतना ही बता दे कि वो इतनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर। तो किसी ने पूछा कि मेहनत क्यों करते हो, तो कहा कि हमारे 2 लड़के हैं, एक लड़की है, दोनों लड़के हाफिज और आलिम बन रहे हैं और लड़की हाफिजा बन रही है। तो कहा इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चे दुनिया से फारिग हो जाए, ये जिंदगी भर अल्लाह के दीन की खिदमत करें, ये नीयत से हम कमा रहे हैं। तो इस नीयत से हम माल को कमाओ कि हमारे बच्चे मुस्तकबिल में खालिस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए दीन का काम करते रहे। हाँ, ऐसा फारिग कर दो। लेकिन आज हमारी सोच और है। अल्लाह मुझको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। क्यों तो वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और बातें बहुत करना थी, क्यों तो ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपने माशरे को बनाने की कोशिश करो और इन मुअल्लिमीन की और इन बच्चों की, जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, इनकी कदरदानी करो, अहले इल्मों की कदरदानी करो। जिस शहर में, जिस बस्ती में, जिस महल्ले में, जिस घर में अहले इल्म की कदर होती है, वहाँ अल्लाह अहले इल्म को, अहले इल्म वालों को तरक्की देता है, वहाँ अल्लाह इल्म देता है। और जहाँ पे नाकदरिया होती है, अल्लाह ताला उन बस्तियों से इल्म वालों को भी छीन लेता है और उनके घरों से इल्म की बरकत को और इल्म भी उनके घर से उड़ जाता है। इसलिए हर एक से गुजारिश है कि वो अपने अहले इल्म वालों की कदरदानी करे। अल्लाह ताला मुझको आपको अमल की तौफीक दे। अब हमारे उस्ताद मौलाना इकबाल साहब दुआ करेंगे और मजलिस ख़त्म हो जाएगी। माशाअल्लाह, ये थे हज़रत सदर मोहतरम जो अपने नसीहत आमेज़ कलिमात से हमें मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। अब एक मुख्तसर प्रोग्राम ये है कि